ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں روزے کے بارے میں جب فرضیت کی بات آئی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ. اب یہ متقی بننا کیا ہے؟ قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلی آیت یہ ملتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی قرآن سے ہدایت متقی حاصل کرتے ہیں. یہ ایک ٹرائنگل بن گیا، یہ ایک تینوں کا آپس میں ایک تعلق بن گیا کہ روزہ جو ہے متقی بنائے گا اور متقی جو ہے وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا. متقی کے کیا معنی ہیں؟ ہم اس پہ غور کر لیں کہ تقوی کی جو ڈیفینیشن اکثر بتائی جاتی ہے وہ پرہیز ہے، یعنی گناہوں سے پرہیز کرنا اصل میں تقوی ہے. پھر ہم یہ دیکھیں کہ تقوی جو قرآن ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کیا چیز ہے. علماء نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں. کسی عالم نے یہ فرمایا کہ ایمان کا لباس تقوی ہے. کسی عالم نے فرمایا کہ تقوی سوچ اور عمل کی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے. کسی نے فرمایا کہ ہر منصب اور ہر ذمہ داری کو اس کے تقاضوں کے مطابق انجام دینا تقوی ہے. تقوی کی ایک بڑی اچھی تشریح ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے متعلق سوال کیا کہ تقوی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کبھی کسی کانٹوں بھرے راستے پر چلے ہیں؟ کس طرح چلتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور کانٹوں سے بچ بچ کر چلتا ہوں کہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں سے نہ لگے، کوئی میرے جسم سے نہ لگے. تو حضرت کعب نے فرمایا کہ دنیا کے کانٹوں یعنی گناہوں سے بچ کر نکل جانا ہی تقوی ہے. یعنی اصل کام جو تقوی ہمیں سکھاتا ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے. اب ہم اگر اس کو دیکھیں کہ ہمارے سامنے بھی دنیا اپنے تمام کانٹوں سے لیس کھڑی ہے اور تمام برائیاں ہمارے چاروں طرف ارد گرد موجود ہیں اور ہم نے ان سب کو اپنے راستے میں موجود پاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے کپڑوں کو بچانا ہے، اپنی فیملی کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے اور ان گناہوں سے بچ کے ہم نکل جائیں گے تو ہم اصل میں متقی ہوں گے. اور تقوی کا جو مقام ہے نا وہ انسان کا دل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص حلیہ ہوگا، کوئی امامہ ڈالے پہنے ہوئے صاحب اور جن کے کندھے پہ رومال ہوگا اور وہ اس خاص وجہ سے چلتے ہوں گے تو وہ متقی ہوں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تقوی کا مقام جو ہے وہ دل ہے. 3 دفعہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. اب ہم دیکھیں کہ تقوی جب ہمارے دل میں ہے تو اس تقوی کے لیے ہمیں جگہ بنانی ہوگی. کسی برتن میں دودھ لینا ہو، دودھ ڈال دیں. برتن پہلے سے خراب تھا، اس میں کوئی گندی چیز لگی ہوئی تھی تو دودھ خراب ہو جائے گا. تو ہم ہمیشہ دودھ کے لیے بالکل پاک صاف دھلا ہوا برتن لیتے ہیں کہ اس میں دودھ ڈالیں گے تو دودھ خراب نہیں ہوگا. اسی طرح ہم نے اگر دل میں تقوی کو ڈالنا ہے نا تو ہمیں اپنے دل کی گندگی اور بیماریوں کو نکالنا ہوگا. اب دل کی گندگیاں کیا ہیں؟ یقیناً میری بہن جانتی ہیں کہ ہمارے دل میں کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں. ہمارے دل میں بعض اوقات کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، کسی کے لیے بغض ہوتا ہے. تو یہ سب جو دل کی بیماریاں ہیں اگر یہ ہمارے دل میں پہلے سے موجود ہوں گی نا تو پھر تقوی ہمارے دل میں نہیں ٹھہرے گا. تقوی کو اپنے دل میں رکھنے کے لیے اپنے دل کو بالکل پاک صاف کرنا ہوگا، ان ساری خرابیوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا. یعنی ہمیں روزے میں تزکیے کا عمل کرنا ہوگا. تزکیہ ہم اپنے مال کا تو کرتے ہیں، زکوٰۃ تو ہم نکالتے ہیں، لیکن ہمیں تزکیہ اپنے نفس کا کرنا ہوگا.